ابھی جو لانگ مارچ اور عمران خان کے عدم موجودگی کی وجہ سے یا بیک ڈور مذاکرات کی وجہ سے لانگ مارچ ختم کرنا پڑا اور 26 نومبر کو آپ لوگوں نے دوبارہ کال دے دی. بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے سر. یہ جو آرمی ایکٹ ہے جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے یا ترمیم لا رہے یا لا رہے ہیں، یہ پنجاب پولیس کی برابر لانے کی والی بات ہے کہ آرمی کو آپ پنجاب پولیس کی برابر میں لا رہے ہیں، یا ہمارا پارلیمنٹ با اختیار ہے؟ نہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی ادارہ جو ہے نا اپنی حدود سے باہر نہ ہو. اور سیاسی عدم استحکام کا قصوروار کون ہے؟ جب میں با اختیار نہیں ہوں تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. اختیارات میرے پاس ہو تب میں وزیر اعظم بنوں گا. اگر طریق انصاف کو لانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کوئی ریلیف ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 2/3 میجارٹی دے. الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے یا کسی کا ذیلی آفس ہے؟ اور جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے، جس کو بے عزت کرنا چاہے، جس کو جیل بھیجنا چاہے، جس کو مارنا چاہے، تو پھر تو یہ نظام نہیں چلتا. السلام علیکم زمارونو پگشتم انشاءاللہ عمران خان رسی پنڈیتا مو ٹول برازو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں ہوں ابن امین. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، میں اس کو سینئر پاکستان تحریک انصاف کا رکن رہنما نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ بانیوں میں سے 26 سال وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں رہنماؤں میں سے، اور خان کے ساتھ روز اول سے اب تک خان کے ساتھ ہے، چاہے اپوزیشن ہو، اقتدار ہو، کوئی بھی حالات ہو، خان کے ساتھ ہے. اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. السلام علیکم سر. السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. میں سر اس میں ایک بات اپنی طرف سے ایڈ کر لوں گا کہ آپ فخر کیپی کے اور فخر ثوابی بھی ہیں. مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. سر، خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو، جمہوریت پہ حملہ ہے، ایسے اس واقعے کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ ابھی تک FIR اور انصاف اور ساری چیزیں. دیکھیے، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان صرف نے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہے، بلکہ سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں. اور ملک میں قانون کے حال یہ ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی شخصیت بھی اپنے خلاف جو ہے نا جو انصاف ہے اس کو نہیں مل سکتا، اپنا پرچہ نہیں کاٹ سکتا، اپنا جس طرح وہ چاہتا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو اس ملک میں جو ہے نا انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہم چونکہ جدوجہد کر رہے ہیں نا، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہی پاکستان چاہتے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جس میں سب کے حقوق برابر ہوں، جس کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہ کی جائے، قانون سب کے لیے ایک ہو. اور اس کے لیے جو اسٹرگل جاری ہے، جدوجہد، مجھے امید ہے کہ اس کے بدلے میں ایک بہتر پاکستان ملے گا انشاءاللہ. سر، چونکہ آپ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل قومی اسمبلی ہو، آپ نے احسن طریقے سے پارلیمانی نظام کو چلایا، پارلیمنٹ کو چلایا. یہ جو آرمی ایکٹ ہے جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے یا ترمیم لا رہے یا لا رہے ہیں، یہ پنجاب پولیس کی برابر لانے کی والی بات ہے کہ آرمی کو آپ پنجاب پولیس کی برابر میں لا رہے ہیں، یا کیا ہے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے پارلیمانی زبان میں؟ دیکھیں، میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اور دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں بہت کلیئر ہے کہ ہر ادارے کا اپنا پیرامیٹر ہے، اس کے اندر وہ کام کریں. اپنا کوئی ادارہ جو ہے نا اپنی حدود سے باہر نہ ہو، یعنی ادارے اپنے لیمٹ میں رہ کے کام کر جو اس سکیں. کا کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے لیے حدود و قیود جو ہے نا طے کی گئی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کریں. تجربہ کار ٹیم آئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں رجیم چینج کے بعد، تو وہ تجربہ کار ٹیم کہاں پہنچ گئی، اور پاکستان کی معیشت کی قصوروار کون ہے، اور سیاسی عدم استحکام کا قصوروار کون ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ملک چل رہا ہے. اس وقت ملک کی جو ہے نا ملک ڈیفالٹ کی طرف بالکل قریب ہے. ہمارے وقت میں جو ہے نا یہ جو گروتھ ریٹ تھی تقریباً 6.6 اور 6 تک چلا گیا تھا. تو مطلب ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو امبیلنس تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا. ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے. ہماری جو ہے نا ابھی ڈالر دیکھ لیں ڈالر کدھر ہے. اس وقت جو ہے ہمارا جو روپیہ تھا وہ کافی تکڑا تھا. حالانکہ ہم نے کھلا چھوڑا تھا، ہم نے کوئی مصنوعی طریقے سے روپے کی وہ نہیں کی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ضرورت ہے کہ فوری الیکشن ہو، اور فوری الیکشن کی بنیاد پہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے وہ قوم کے مسائل حل کرے. سر، میرا ایک سوال ہے، میں اکثر یہ سوال کہتا رہتا ہوں، آپ دی ریکارڈ بھی ان دی ریکارڈ بھی، کہ شہید ارشد شریف صاحب کو اپنے آپ کو شہید کر کے دکھانا پڑا کہ بھائی مجھے خطرات لاحق تھے.
عمران خان صاحب نے اپنے زخم دکھائے کہ واقعی مجھے گولیاں لگی ہے، تو ہماری سیاسی تربیت اور اخلاقی تربیت اس حد تک گر گیا سر، کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھو چیلنجز تو بہت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرش شریف کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی، وہ پاکستان کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں صحافت بھی آزاد ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق بھی جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ کی پامال نہیں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ کے لیے ملک میں جمہوریت کے نام پر ماشاء اللہ نہیں ہوگا۔ سر میں سیاسی تربیت اور سیاسی اخلاقیات کی بات کروں کہ ہمارے اخلاقیات اتنے گر گئے کہ ایک بندہ اپنی زخم دکھا رہے کہ واقعی مجھے گولی لگی ہے، تو اس سے ہماری سیاسی تربیت اور اخلاقی تربیت جب کسی ملک پہ قانون نہ ہو، جب اس ملک میں جو ہے نا جنگل کا قانون ہو، اور جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے، جس کو بے عزت کرنا چاہے، جس کو جیل بھیجنا چاہے، جس کو مارنا چاہے، تو پھر تو یہ نظام نہیں چلتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خلق خدا اٹھ چکی ہے، خلق خدا نے آواز دی ہے، اب یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو لانگ مارچ اور سیاسی حریف کی طرف سے یہ جو ٹویٹ وغیرہ پہ بیانات آ رہے کہ عمران خان کے عدم موجودگی کی وجہ سے یا بیک ڈور مذاکرات کی وجہ سے لانگ مارچ ختم کرنا پڑا، اور 26 نومبر کو آپ لوگوں نے دوبارہ کال دے دی، بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے سر؟ مذاکرات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا تو ایک مطالبہ کہ فوری الیکشن ہو، مذاکرات آئیں، بیٹھے بات کریں پوری الیکشن پہ، باقی تو ہمارا کوئی اور بات ہی نہیں ہے، اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس تحریک کی بنیاد پہ جو ہے الیکشن ہوں گے۔ آپ نے پارلیمانی نظام کو بہت اچھی اور احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور چلا بھی رہے اور چلاتے بھی رہے، ہمارا پارلیمنٹ با اختیار ہے؟ نہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو با اختیار ہونا پڑے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان سابقہ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی کل بھی یہ بیان میں کہا تھا کہ جب میں با اختیار نہیں ہوں تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، اختیارات میرے پاس ہو تب میں وزیر اعظم اور بنوں بالکل گا۔ ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کمزور حکومت لینے سے نہ حکومت اچھا ہے، کوئی سیاسی اور ہم عوام کو کہیں گے کہ اگر تحریک انصاف کو لانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کوئی ریلیف ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 2/3 میجارٹی دے، تاکہ ہم اگر کنسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ ہو، کوئی قانون سازی کرنی ہو، دیگر کوئی اقدامات ہو، تو وہ ہم اچھی طریقے سے کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام 2/3 میجارٹی دے گی انشاءاللہ۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن پہ اسحاق صاحب آئے اور اسے خطاب کیے کہ پاکستان ڈپارٹ کی طرف نہیں جا رہا، کیا کہیں گے آپ؟ باتیں تو کریں، ہمیں تو خوشی ہوگی، لیکن پریکٹیکل ایسا نہیں ہے۔ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہتے ہیں کہ ابھی ہو، جلدی ہو، جیسے جتنی جلدی ہو سکے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے یا کسی کا ذیلی آفس ہے؟ نہیں، وہ تو ضلع آفس ہے، اس پہ تو پاکستان ثوابی قوم کے لیے اور کے عوام کے لیے کہ 26 نومبر کے حوالے سے پشتوں میں السلام علیکم زمارونو پگشتم انشاءاللہ عمران خان رسی پنڈیتا مو ټول برازو زما ټول ثوابي ولتا ټول پښتنو ته درخواست ہے چې تاسو ټول به انشاءاللہ مو سره په دې قافله کې راځئ۔ سر ډېر مننه، بہت شکریہ، تھینک یو۔